مکہ کے مشرکین جو بت پرست ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوورز خیال کرتے ہیں، ان کے سامنے اے نبی خود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے۔ اس سچے نبی نے اپنے باپ کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے سامنے بھی حق کو واضح کر دیا اور اسے بت پرستی سے روکا۔ صاف کہا کہ کیوں ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ہی۔ آپ نے فرمایا میں بے شک آپ کا بچہ ہوں، لیکن اللہ کا علم جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں۔ آپ میری اتباع کیجیے، میری بات مانیے، میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا، برائیوں سے بچا کر بھلائیوں میں پہنچا دوں گا۔ ابا جان، یہ بت پرستی تو شیطان کی بات ماننا ہے، وہی اس راہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہی اس سے خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت 41 تا 45 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، وہ اللہ کا بہت ہی سچا نبی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کے کچھ حصے کا تعلق آپ کی ماں جناب مریم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تھا۔ پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اب جو آیتیں ہم آج پڑھنے والے ہیں ان آیتوں میں اور آگے آنے والی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حصے کا ذکر ہے۔ ان آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی دعوت بھی تمام نبیوں کی دعوت کی طرح توحید ہی سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، وہ اللہ کا بہت ہی سچا نبی تھا، کیونکہ آپ بہت ہی سچے تھے، اللہ کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہاں لفظ صدیق استعمال کیا گیا ہے جو کہ صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے جو بہت ہی سچا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جو جھوٹ بول ہی نہ سکتا ہو اسے صدیق کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس شخص کو صدیق کہتے ہیں جس کا عمل اس کی بات اور اس کے عقیدے کی تصدیق کرتا ہو۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ صدیق ہونے کے لیے ان تمام معنوں کو ایک ساتھ یکجا کرنا اور جمع کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ صدیق ہونا اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اوپر والی آیت میں نبی ہونے کی بات کے ذکر سے پہلے صدیق ہونے کا ذکر ہے، گویا کہ صدیق ہونا نبوت کو قبول کرنے کی لیاقت کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبروں اور وحی الہی کے حاملین میں جو عمدہ ترین اور بہترین صفت اور کوالٹی ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بے کم و کاست پہنچا دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ان کے اپنے باپ آزر کے ساتھ گفتگو بیان کی گئی ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی مشکل سے باہر نکال سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ اے ابا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی مشکل سے باہر نکالتی ہے۔ یہ مختصر اور زوردار بیان شرک اور بت پرستی کی نفی کرنے والی
دلیلوں میں سے ایک بہترین دلیل ہے، کیونکہ انسان کو پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں ابھارنے والی چیزوں میں سے ایک نفع یا نقصان کا احتمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ایسے معبود کی طرف کیوں جاتے ہیں جو نہ صرف آپ کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا بلکہ وہ تو اصلاً سننے اور دیکھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں عبادت ایسی ہستی کی کرنی چاہیے جو مشکلات حل کرنے کی قدرت رکھتی ہو، اپنی عبادت کرنے والے کی حاجت اور اس کی ضروریات کو جانتی ہو، دیکھ سن سکتی ہو، لیکن ان بتوں میں سے تمام باتیں مفقود ہیں، یعنی کہ ان بتوں میں یہ تمام باتیں نہیں پائی جاتی۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنی دعوت اپنے ابا سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں اس کا اثر پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر مامور ہوئے تھے کہ پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہم پڑھتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اللہ کے خوف سے ڈراؤ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واضح منطق کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس عمل میں ان کی پیروی کریں۔ فرماتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا، مجھے وہ علم اور سمجھداری ملی ہے جو آپ کو نصیب نہیں ہوئی، اس بنا پر آپ میری پیروی کریں اور میری بات سنیں تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں۔ میں نے وحی الہی کے ذریعے سے بہت علم اور آگاہی حاصل کی ہے، اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں غلط راستے پر نہیں چلوں گا، آپ کو بھی ہرگز غلط راستے کی دعوت نہیں دوں گا۔ میں تو آپ کی خوش بختی اور آپ کی سعادت چاہتا ہوں۔ آپ میری بات مان لیں تاکہ کامیابی حاصل کر سکیں اور اس سیدھے راستے کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس سے آگے کی بات چیت اگلی آیت میں یوں نقل کی گئی ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا، شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہاں عبادت سے مراد شیطان کے لیے سجدہ کرنے اور نماز روزہ بجا لانے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور اس کے حکم کی پیروی کرنے کے معنی میں یہاں شیطان کی عبادت کرنا کہا گیا ہے، اور یہ بات خود ایک قسم کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ عبادت اور پرستش کے معنی اس قدر وسیع ہیں کہ کسی کی باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سننا بھی عبادت اور پرستش کے معنی میں شامل ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو اس حقیقت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بغیر کسی راستے کے نہیں چل سکتا۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے، اور اگر وہ اس راستے پر نہیں چل رہا تو بے شک وہ نافرمان اور گمراہ شیطان کے راستے پر ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ٹھیک طرح سے سوچ لے، بچار کر لے اور اپنے لیے پختگی کو اختیار کرے۔ اور آج کی آخری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو یوں پیش کیا گیا ہے، کہا گیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ آپ نے اپنے ابا کے لیے بار بار یا ابتی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ خطاب ہے کہ جو ادب اور احترام کی نشانی ہے، اور دوسری طرف این یمسک کا جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آزر کو معمولی سی تکلیف پہنچنے سے بھی بے چین اور پریشان ہیں، اور تیسری طرف سے عذاب من الرحمن کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا معاملہ اس شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ جس کی رحمت عامہ سب چیزوں پر چھائی ہوئی ہے آپ سے ناراض ہے، اور وہ آپ کو عذاب دے گا۔ اب دیکھیں کہ آپ کس قسم کا وحشت ناک کام انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دوسرے انجام کی طرف اشارہ کیا کہ آزر کی اس بت پرستی کا انجام شیطان کی دوستی کی وجہ سے ہونا ہے، کیونکہ جو اللہ رحمان کی بات نہ مانے تو وہ لازماً شیطان مردود کی بات ماننا قرار پانا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ان آیتوں کی تفسیر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تفسیر پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں تفسیر کے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھوں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی آپ کے اپنے ہیں
ان سے بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔